الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم پڑھیں گے دو بہت بڑی سلطنتوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، روم اور ایران یعنی کہ اہل فارس، اور سورہ روم ہماری آج شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت اپنی آخری کلاس میں ہماری مکمل ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ ہم سورہ روم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ یہ میں تفصیل پہلے بھی بتا چکا ہوں، کافی زیادہ نہیں بتاؤں گا کہ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جن کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کسی نے آج تک، کسی عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی صحابی نے کوئی روایت، کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں ملتا ان کے بارے میں، کسی کتاب میں دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتے ہیں حروف مقطعات، ان کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے اور بہت سی تفصیلیں کی ہیں، جیسے کچھ مفسرین نے کہا ہے ہو سکتا ہے الف لام میم، الف سے مطلب اللہ، میم سے محمد، لام سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، کہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آتے تھے، لیکن یہ صرف ایک کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ کسی قرآن اور حدیث کی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی ان کا مطلب نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ غلبت الروم فی غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر جانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب، پہلے تو اب تو ہم نے عرب کے اندر کی چیزیں پڑھی ہیں نا، مشرکین مکہ، ان کے بت، ان کے خاندان، ان کے قبیلے، لڑائیاں، پھر مسلمانوں کا گروہ، پھر وہ بڑھ رہے ہیں، وہ ہجرت ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں یہ پڑھی ہیں۔ اب اس میں ذرا اور بڑے ایریے کی بات ہو رہی ہے۔ عرب کے اطراف میں دو بڑی قوتیں آباد تھیں، ایک رومی اور ایک ایرانی، ایران یعنی کہ اہل فارس، ان دونوں میں جنگ چھڑی رہتی تھی۔ روم جو تھا وہ عیسائیت کے پیروکار تھے اور مسلمانوں سے قریب تر تھے، مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ کیوں؟ ایک تو وہ بھی اہل کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بائبل، مسلمان بھی اہل کتاب، وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والے، یہ بھی اللہ پر ایمان لانے والے، وہ بھی آخرت پر ایمان لانے والے، یہ بھی آخرت پر ایمان لانے والے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ دوسری طرف تھا ایران۔ ایران کے جو لوگ تھے وہ دو خداؤں کو مانتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ ایرانی جو لوگ تھے اہل فارس والے، وہ آخرت کے منکر تھے، مشرکین مکہ بھی آخرت کے منکر تھے۔ ہم نے پڑھا نہیں ہے پچھلے پاروں میں سب، کہ وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد جو اللہ زندہ کر دے گا سب کو، وہ بھی آخرت کے منکر، وہ بھی تو مشرکین مکہ سپورٹ کرتے تھے ایران کو، اور مسلمان جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے روم کو۔ روم اور ایران میں جنگ چھڑ گئی۔ جب جنگ چھڑ گئی تو پہلے زمانے میں خبریں، ابھی تو سوشل میڈیا پہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، کافی دنوں میں خبریں آتی تھیں جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کس کا سامان تباہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، ادھر کتنے مارے گئے، ادھر کتنے قیدی بن گئے، ادھر کتنے قیدی بن گئے، تو یہ خبریں آتی تھیں۔ جب روم سے خبر آتی تھی اچھی کوئی کہ رومیوں کو کامیابی ملی اور یہ، تو مسلمان جو ہے نا بڑی خوشیاں مناتے تھے، خوب خوش ہوتے تھے اور مشرکین مکہ کو چڑھاتے تھے۔ جب ایران کی خبر آتی تھی کہ ایران نے رومیوں کو مارا ہے اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا، تو مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے۔
یعنی مشرکین مکہ ایران کو سپورٹ کرتے تھے اور جو مسلمان ہیں وہ روم کو سپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایران وہی ہے کہ جس سے تعلق تھا کس کا؟ جودہ بنت اشعث کا. یہ کون تھی جودہ بنت اشعث؟ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی اور انہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دے کے قتل کیا ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. ویسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا تھا، جب ان کو زہر دے دیا گیا تو انہوں نے نام بتانے سے منع کر دیا تھا، لیکن جو بعد میں کچھ اور تحقیق کری لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر یہی موقف ہے کہ جودہ بنت اشعث جو حضرت امام حسن کی بیوی تھی انہوں نے زہر دیا ہے، اور ان کا تعلق تھا ایران سے. شہید یہ بھی ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ بات بتا رہا ہوں سبھی آیت سے ہٹ کے. شہید یہ بھی ہوئے، شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، دونوں بھائی شہید ہوئے. تو امام حسن کی جو وہ ہے شہادت، اس پہ رونا پیٹنا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونا پیٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو زہر دینے والی تھی وہ ایرانی تھی، ان کی بیوی. اب تھوڑا سمجھ جاؤ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغلوب کر دیے گئے رومی. رومیوں کو بدترین شکست ہو گئی تھی، ایران نے بدترین شکست دی رومیوں کو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب ترین زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، یعنی کہ اپنے شکست کھانے کے بعد قریب ترین زمین میں عنقریب وہ غالب ہوں گے. یعنی رومی شکست سے دوچار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اب وہ غالب ہوں گے. اس کے ساتھ اور ایک وہ چلو بلکہ وہ لے لیتے ہیں، آگے والی آیت بھی لے لیتے ہیں، پھر میں اس کا وہ بتاتا ہوں تفسیر. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چند ہی سالوں میں اللہ ہی کے لیے تمام اختیار ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس غلبے کے دن خوش ہوں گے مومن. اللہ تعالیٰ نے جب رومی مغلوب ہوئے نا، شکست کھائی، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خبر دے دی ہے کہ رومیوں کو فتح ہوگی عنقریب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے آگے، مشرکین مکہ کے آگے یہ آیت پڑھتے تھے. مشرکین مکہ نے ان سے شرط لگا لی. یہ تفسیر ابن کثیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کوئی اس میں سے چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے. شرط لگا لی مشرکین مکہ نے کہ چلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگائیں آپ، کتنے سالوں میں رومیوں کو فتح ہوگی. تو کچھ روایتوں میں آتا ہے 5 سال کی بات کری انہوں نے، کچھ میں آتا ہے 6 سال کی بات کری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر 5 یا 6 سال میں رومی اگر مغلوب نہیں ہوئے تو ہم فلاں فلاں چیز آپ سے لے لیں گے، اور اگر یعنی غالب نہیں آئے، اور اگر وہ غالب آ گئے رومی تو پھر آپ ہم سے جو چاہیں لے لیں گے، مطلب بھیڑ بکریاں کھیت یا جو بھی چیز ہوگی اس کے حساب سے. اچھا یہ یاد رکھو، یہ شرط اس وقت لگائی گئی تھی جب شرط لگانا اسلام میں حرام نہیں تھا، منع نہیں تھا، جب سٹا منع نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے 5 یا 6 سال کی شرط لگائی، 5 یا 6 سال تک رومی غالب نہیں آئے، ان کو فتح نہیں ہوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لے لیا سامان. انہوں نے کہا بھائی آپ تو شرط ہار گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
اور ان سے پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری دی ہے کہ اس دن مومن خوش ہوں گے، روم کو فتح ملے گی، میں نے تو شرط لگائی تھی مشرکین مکہ سے 5 یا 6 سال کی، اور فتح تو ملی نہیں روم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے 10 سال کی شرط کیوں نہیں لگائی، تم نے کیوں 5 یا 6 سال کی لگائی شرط؟ اور 7ویں ہی سال رومیوں کو بہترین فتح مل گئی تھی، اگلے ہی سال. اور اللہ فرما رہے ہیں اس میں کہ اس دن خوش ہوں گے مسلمانوں. پتہ ہے جس دن فتح ملی تھی رومیوں کو ایران پر، وہ کون سا دن تھا؟ وہ جنگ بدر کا دن تھا. ادھر مسلمانوں کو فتح دی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بدر کے میدان میں، اور ادھر رومیوں کو فتح دی. تو ادھر مسلمان ڈبل خوش ہوئے، ایک تو رومیوں کی فتح سے بھی اور اپنی فتح سے بھی. اور مشرکین مکہ کو ڈبل صدمہ ہوا، ایک تو مسلمانوں سے ہارے وہ جنگ میں، اور دوسرا ان کا روم بھی، وہ ایران بھی، اہل فارس بھی ہار گئے روم سے. اللہ کی کہی ہوئی بات، یہ جو آیت ہے نا، تم ہسٹری اٹھا کے پڑھ لو، انگریزوں کی بھی ہسٹری پڑھ لو اٹھا کے، فال آف دا رومن امپائر. ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے مووی بھی بنائی ہے کہ کیسے ان کا فال ہوا، پھر وہ بڑی قوت بنی. تو اس میں بھی اٹھا کر پڑھ لو، تو اس میں ہے کہ پہلے روم جو ہے اس زمانے میں شکست ہو گئی تھی، اور پھر روم کو فتح دی، روم کو نے غالب کر لیا ایران کو، اور یہ اللہ نے خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور کیا حق کی دلیل ہوگی کہ ابھی بھی ہم نہ مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فتح کی خوشخبری سنا دی تھی. ہاں، اللہ کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال، مہینہ، دن نہیں بتایا تھا اس میں. اس کے بہت سارے علماء کرام نے ریزن بیان کیے ہیں، میں بھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور وہ واقعی مومنوں کو خوشخبری ملی 7ویں سال ہی، اور جنگ بدر کا دن تھا، وہ ڈبل خوشخبری ملی. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف پڑھ چلتے ہیں. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللہ کی مدد سے، اور وہ مدد دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہی نہایت غالب اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی مدد سے رومیوں کو جو ہے نا وہ فتح ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہوئی. ادھر مسلمانوں کو فتح دی اللہ تعالیٰ نے، ادھر رومیوں کو فتح دی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے حالات الٹتا پلٹتا رہتا ہے جہاں کے چاہتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ جس طریقے سے وہ قانون، دنیا کا جو نظام چلا رہا ہے. جبھی تو رب العالمین کہتے ہیں. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر چیز پر پورا کے پورا غالب، خالق، مالک، اور پھر غالب، کہ پورا کنٹرول کرنے والا بھی ہے. آگے چلتے ہیں. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ نے وعدہ کیا نا، قرآن میں آیت نازل کر دی کہ فتح ہوگی، اللہ نے فتح دے دی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، میں کہتا ہوں بیٹا، جو قیامت کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بتا دی ہیں نا، اس میں بہت سی پوری ہو گئی ہیں، بہت سی پوری ہونا باقی ہیں. جو پوری ہونا باقی ہیں یقیناً وہ پوری ہوں گی. دجال کا آنا ہے، یقیناً وہ آئے گا، 100% وہ آئے گا. لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں بہت سے، اور یاد رکھنا وہ آئے گا. اور شدید ترین فتنوں کا دور ہوگا، وہ شدید ترین، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اس زمانے میں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس فتنے سے. دجال آئے گا، قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی ایک ایک کر کے. جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ساری پوری ہوں گی، اور اس کے بعد جس طریقے سے بتایا ویسے ہی قیامت آئے گی. ہمارے پاس آئندہ کے حالات دیکھنے کے لیے سوائے اللہ کی وحی کے کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں آگے کیا کیا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والی احادیث سے اٹھا کر پڑھ لو کہ جب حرج عام ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل. اور آج دیکھ لو
کہ عام ہے قتل. جب نااہل لوگوں کے سپرد جو ہے وہ بڑے بڑے اقتدار آ جائیں گے, بڑی بڑی کرسیاں ان کو دے دی جائیں گی. آج کیا ہے, نااہل لوگ ہیں اور بڑے بڑے ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جبھی تو یہ حال ہے عوام کا. جھوٹ عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گی, شراب کا نام بدل کے لوگ اس کو استعمال کریں گے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں جو آہستہ آہستہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں سچ ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی ہے. اللہ کی وحی کبھی غلط نہیں ہو سکتی, بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا, چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں. اچھا, قرآن کی آیت اور حدیث میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ دونوں اللہ کی طرف سے. فرق کیا ہے اس میں, کوئی بتائے؟ قرآن کی آیت میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت اللہ ہی کے الفاظ ہیں, اور جو حدیث میں آتا ہے وہ حکم اللہ کا ہے, علم اللہ کا ہے, لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. بس یہ فرق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور قرآن کی جو آیت ہے حرف بحرف زیر زبر پیش کے ساتھ پورے وہی ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا. اور حدیث میں بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سکھایا, وہ انہوں نے آگے پہنچایا. تو یہ ہم نے آج روم اور اہل فارس کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اور اس کو پورا کیا. پھر 7ویں ہی سال جب کوئی آثار نہیں تھے, اللہ نے ان کو غالب کر دیا, بہترین فتح دے دی, اور رومی وہ ایرانی اہل فارس جو تھے جن کو فتح ہوئی تھی ان کو بدترین ناکامی ہو گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم و دائم رکھے, ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو, ہمارے گھروں میں, رزق میں, علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے, ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو, عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء, شہداء, صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو, والدین کو اور اہل و عیال کو اور تمام گروپ ممبران کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.